ویلکم بیک ناظرین. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے گیسٹ بھی موجود ہیں. امید ہے آپ کی عید اچھی گزر رہی ہوگی. ہم کوشش کر رہے ہیں اس عید کی خوشیوں میں مزید اضافہ کریں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیسے ہو رہا ہوگا میرا خیال ہے بالکل، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے گیسٹ بھی موجود ہیں اور ہم یہاں پر اپنے ناظرین کے ساتھ عید کی خوشیاں ہی سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اپنی عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم ایک میسج بھی ہمیشہ دیتے ہیں کہ جو ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک. جہاں جہاں روحی دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ان تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. نئے مہمانوں کو شامل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا تعارف بھی کرا دیا جائے. بالکل جی. ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ ہمارے ساتھ اس سلاٹ میں گیسٹ موجود ہیں جناب افتخار احمد صاحب. آپ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہیں ملتان کے. ان کے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں مخدوم غلام یزدانی گیلانی صاحب. آپ گیلانی خاندان کے سربراہ ہیں. باہر تعلیم حاصل کی، یہاں بھی بڑا وقت گزارا اور سارے اس شہر کے لوگ جو ہے اس خطے کے لوگ سارے ان کو جانتے ہیں. اور تیسری مہمان موجود ہیں محترمہ آمنہ ہاشمی صاحبہ. ایڈوکیٹ ہیں اور ایک اور بڑا تعارف کہ ہمارے اس خطے کے بڑے نامور سیاستدان مختوم جاوید ہاشمی کی صاحبزادی ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک گلوکار ہمارے ساتھ موجود ہے محب صاحب. ان سے بھی ہم جو ہے وہ گانا سنیں گے اور آپ کی جو عید کی خوشیاں ہیں ان کو مزید دوبالا کریں گے. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. عید کا پہلا دن ہے. گیلانی صاحب آپ سے جانتے ہیں عید نماز پڑھ کر آئے، عید کا قربانی کا فریضہ سر انجام دے آئے یا ابھی دینا ہے آپ نے؟ اجازت ہو اگر تو میں اس کی بنیاد پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. عید الاضحیٰ کی ہمارے مسلمانوں میں ہم ایک چیز نہیں سمجھ رہے ابھی تک. روہی ٹیلی ویژن کی وساطت سے آپ شخصیات نے محبت کی اور اتنے اچھے موقع پر، اتنی بڑی خوشی کے موقع پر آپ نے ہمیں یاد کیا، ہمیں حاضر ہیں. اور روہی چینل کو ہم محدود نہیں کرتے، یہ انٹرنیشنلی ایکنالج ہو رہا ہے. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یہ ہمارے تقریبات میں یہ روہی چینل اکثر موجود ہوتا ہے آپ کی محبت اور پیار سے. اور ہمیں بیرون ممالک سے فون آتا ہے کسی تو ڈٹھا سے یہ تقریب ہے، یہ پروگرام آئی. اور ایک چیز میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب سیویں والی عید، رمضان والی چھوٹی عید کہتے ہیں عید الفطر، اور آج یہ بڑی عید الاضحیٰ، اساں وی ٹیک دیم ایز اے فیسٹیول آف اسلام. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانن یہ تساں تہوار کر کے کڑی نہ آکھو. یہ عید الفطر بھی ایک تحفہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور عید الاضحیٰ بھی وہ تحفہ ہے جس کی بنیاد بنی. اور آپ ان کو تہوار نہ کہا کریں، ان کو مذہبی فریضہ کہہ کر پکارا کریں. اور آج مذہبی فریضہ ہے اسلام عالم، اور آپ کی محبت پیار میں گلدستہ سجا ہوا ہے. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور دربار موسیٰ پاک شہید جو ہمارے جد امجد ہیں، وہی ہماری عید الاضحیٰ ہم نے ادا کی ہے نماز، اور تقریباً 8:30 پونے 9 کے قریب ادا کی. مبارکبادی خاندان اکٹھا تھا، زائرین مریدین اکٹھے تھے. باقی جو قربانی کی بات کی ہے وہ میرے خیال کل ہی ٹائم بنے گا. جو جانور ہیں بکریاں ان کے ذبح کرنے کا کل کچھ آسانی ہو جائے گی قصاب کے لیے بھی. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کسائی ملنا آسان بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہے نا ان کی بھی. افتخار صاحب آپ سنائیں کسائی ملا ہے یا ابھی تلاش جاری ہے؟ نہیں کسائی اپنا کام کر رہا ہے جی، اس کو کام لگائے ہم. انشاءاللہ وہ ہو رہا ہے. وہ کسائی ہے یا ایسے نیم کسائی؟ آج کل نیم کسائی بھی مل جائے تو وہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے. آج کے دن میں آپ کو پتہ ہے ریس لگی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم سے اس سے فارغ ہوا جائے. اور نارملی جو پروفیشنل کسائی ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت لمیٹڈ. یہ بتائیں اگر ہم کمپیریزن کریں بکرا خریدنا مشکل کام ہے یا کسائی ڈھونڈنا مشکل کام ہے؟ میرا خیال ہے دونوں ہی مشکل کام ہے. اچھا تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور میں چیز جو کہنا چاہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ سروس سے ہوں تو یہ عید اس لیے بھی میرے لیے اسپیشل ہے اور ہمیں اچھی لگ رہی ہے کہ ابھی ہم جسٹ فارغ ہوتے ہیں نارملی 30 جون کو، تو عید کیونکہ 1-2 دن پہلے آ گئی ہے. تو ہمارا وہ جو ریکوری کمپین کا جو ایک پیریڈ تھا وہ کلمینیٹ ہو گیا عید والے دن یا عید سے 1 دن پہلے. اچھا. تو وہ ایک ریلیف ملا. اس سے پہلے مجھے بڑا ہیکٹک گزرے 2-3 بار گرمی میں باہر نکلتے تھے اسٹاف کے ساتھ، اور پھر صبح 6 سے شام 9-10 بجے تک کام ہوتا تھا. تو ابھی عید نے آگے کہہ لیں کہ ہماری جان چھڑا دی ہے. اچھا. تو یہ خوشی ڈبل ہو گئی. یہ خوشی ڈبل ہو گئی. تنخواہیں بھی بڑھ گئی. خوشی جو ہے نا خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں. اچھا آمنہ سے ہی جانتے ہیں، آمنہ عید کا پہلا دن کیسے گزارتی ہیں؟ جی آپ ایز یوزول بہت مصروف، کیونکہ خواتین کے لیے یہ سب سے زیادہ مصروف ترین عید ہوتی ہے. عید کا دن ہوتا ہے تو میں اپنے محترم
گیلانی صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ اس جو قربانی کی عید ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے, ہسٹری ہے, وہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں اور انہیں جاننا بھی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہی ہے کہ ان لوگوں کا حق ہے جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے. اور اب تو مہنگائی کے اس دور میں بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ ایون کہ مرغی کے گوشت کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. ہاں وہ بھی ممکن نہیں رہا. جی وہ بھی کھانا ممکن نہیں رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے پہلی, اور الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قربانی کے بعد جو گوشت ہے وہ سب سے پہلے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر گھر میں. آپ کا گھر تو ویسے بھی سیاسی گھر ہے. جی الحمدللہ. عید ملنے کے لیے بھی بڑی تعداد میں جی کافی آ جاتے ہیں. ارد گرد سے کافی سارا, مطلب میں تو اب ایک چھوٹا سا سروے کروا کے رکھتی ہوں جو صحیح بات ہے کہ کہاں پہ سب سے زیادہ کس گھر میں گوشت پہنچانا چاہیے, سب سے زیادہ جلدی پہنچانا چاہیے. اور بہت خوشی ہوتی ہے, یقین کریں کہ ان لوگوں تک گوشت پہنچانے کی جلدی ہوتی ہے, کھانے کی بھی جلدی ہوتی ہے. کھانے کی تو گھر والوں کو آپ کو پتہ ہے بہت جلدی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ کلیجی کا گوشت بن رہا ہوتا ہے. وہی میں بات کو سیکنڈ کروں گی کہ عید پڑھنے کے بعد مردوں کو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی آتے ہیں ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ چھوٹی عید پہ نا زیادہ آپ کو خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں, ہمیں بڑی وہ ہوتی ہے کہ جو چاند رات کو جانا ہے, مہندی لگوانی ہے, چوڑیاں آپ نے, پھر کپڑے بھی خریدنے ہیں. اچھا بڑی عید کا ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بڑی عید پہ بھی آپ کی ایسی تیاریاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ بڑی عید پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم خواتین خالی جانور کی تیاریاں ہوتی ہیں, خالی جانور کی تیاریاں ہوتی ہیں, یا وہی بات کے انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ گوشت کس ٹائم آئے گا اور وہ پکانا شروع کریں, اور اس طرح سے وہ ساری عید کی جو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس عید پہ بہت زیادہ ایکٹیو, اور اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ شام کو بندہ تھکا ہوتا ہے. اچھا بھلا جی بہت زیادہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کسی سے دبائے گئے یا پیناڈا. میرے خیال ہے امجد بھائی جو ہے نا وہ زیادہ کام کرتے ہیں نا, اس لیے بالکل ایسا ہی ہے. بالکل یہی سچ. یہ چیزیں جو اچھا بناتی ہیں, کیا اچھا بناتی ہیں یہ تو بتائیں ذرا. ہاں یہ ذرا کوشچن, میں پہلے بھی بات یہی کر رہی تھی کہ گھر والے بنوانا شروع کر دیں گے. سب سے پہلے تو میرے خیال ہے کہ جو گوشت آتا ہے اس میں سب سے پہلے کلیجی بنتی ہے نا, تو وہ میری امی بھی بہت اچھی بنایا کرتی تھی, انہی کے گائیڈنس میں پھر وہی سب سے پہلے کلیجی تیار ہوتی ہے, اور پھر تو پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کلیجی کھلا کے ہی نا بندوں کو رجا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد گوشت کی نوبت نہیں آتی. کھانا دے مانگیں گے, ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. اچھا وہ کلیجی ہیوی بھی ہوتی ہے نا؟ جی وہ ہیوی بھی ہوتی ہے, ناشتہ ٹائپ بھی وہ بن جاتا ہے. ناشتے کے ٹائم تو زیادہ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ انہیں بھی یہی کلیجی بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کو پسند ہے. اچھا بہت زیادہ پسند ہے. اچھا افتخار صاحب آپ کیا کھانے میں پسند کرتے ہیں, اور اس عید پہ کوئی خاص بنواتے ہیں ڈش کے انتظار کر رہے ہیں جی عید آئی؟ ڈاکٹر صاحب فرینکلی جیسے میڈم بتا رہی ہیں وہ کلیجی ہی ہوتی ہے, پہلی ڈش جو آنی ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں وہ اس لیے بھی ایک تو فیوریٹ بھی جلدی مل جاتی ہے, اور جلدی مل جاتی ہے, اور کھا بھی اس لیے لیتے ہیں کہ شاید وہ سال بعد کھانی ہوتی ہے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے, سال بعد کھانی ہوتی ہے, ورنہ روٹین میں نہیں کھاتے. ہاں یہ ہے. اچھا اچھی بھی مجھے لگتا ہے اسی موقع پہ ہی لگتی ہے آپ کو. ایگزیکٹلی. باقی بازار سے عام دنوں میں مل جاتی ہے, بٹ وہ اگین پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی فریش ایک تو آتی ہے, آپ کا اپنا بکرا ذبح ہوا ہوتا ہے, تو آپ کو اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا, اس لیے پھر وہ مزید فیوریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جو مس نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور کوئی خاص ڈش بنواتے ہوں کہ جی اس عید پہ جو ہے نا یہ ضرور بنانا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب وہ سوئیاں ہوتی ہیں میری تو فیوریٹ ہیں, دودھ والی. اس عید پہ بھی بنواتے ہیں؟ اس عید پہ اچھا یہ ہوتا ہے نمکین کے ساتھ میٹھا جو ہے, کیونکہ آپ بہت زیادہ نمکین بھی نہیں کھا سکتے, تو اس کے ساتھ میٹھا چلتا ہے. آپ خود کیا بناتے ہیں؟ تو خود تو سر کبھی جسارت نہیں کی, اگر بنانا شروع کر دیا تو بتانا نہیں چاہ رہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سرو کر دیں چائے سے بنا کے کوئی آملیٹ, تو پھر آپ کو بار بار بنانا پڑے گا. اس لیے تو بیگم صاحبہ نے کبھی اصرار نہیں کیا کہ آ جائیں ذرا ہاتھ؟ نہیں وہ کبھی کرتی ہیں, بٹ میرے خیال میں جو ہمارے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے, لہٰذا وہ میرے اوپر اس طرح کا وہ بوجھ نہیں ڈالتی, خود ہی نہیں ڈالتی, کیونکہ اگر ان کو کہوں گی تو پھر کل کو مجھے بھی جانا پڑے گا. اچھا محب سے جانتے ہیں, محب آپ کی عید جو ہے وہ کیسی گزرتی ہے؟ مصروف ترین یہی پروگرام وغیرہ جس طرح گانے گا کے مائک میں, آپ مائک میں. سنگر کا کام ہی بس ایسی مصروفیت میں گزرتی ہے, سنگر کا کام ہی بس سنگنگ. اور فرسٹ ڈے دادی کے گھر جاتے ہیں, بڑوں کے گھر, وہاں پہ عید ہوتی ہے, تو وہاں پہ کرنے کے بعد بس وہی جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے ابھی کہا ہے کہ فل تھک جاتے ہیں, ابھی سر بھی کہہ کے کہ تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے, اور اس کے بعد دل نہیں کرتا ہے نا, دل نہیں کرتا. اچھا کیونکہ ظاہر سی بات عید کے تینوں دن جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ پہلے دن کرتے ہیں, کچھ لوگ سیکنڈ, اور کچھ تھرڈ ڈے. ہاں کچھ جیب کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں, کچھ جانوروں کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. گیلانی صاحب ابھی بھی عید شید دیتے ہیں؟ اس عید پہ بھی بچے مانگتے ہیں؟ تو محترمہ نے, میں گال بچوں بھول گیا, میں محترمہ دا
भी शुक्रिया अदा करे ने हैं, डॉक्टर अमजद साईं दा भी शुक्रिया अदा करे ने हैं, इतना सोहना इन्होंने फुल गुलदस्ता सजाए। मुहिब साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, उसा को तराने याद आंदे सियालकोट दे, वो भी असा हिना दे नजर करेंदे पे हैं। आप बीबी साहबा बैठे हैं, आमना साहबा, इन सारियों को ताकू मैं जुमला तुम्हारे खानदान अहबाब को जिनमें असा इस्लामिया ने आलम को जैसे हमने मुबारकबाद पेश की है, आपको खसूसी तौर पर मेरे खानदान की तरफ से, अहबाब की तरफ से मुबारकबाद हो ईद उल अज़हा की। और ये जो खुशी है अल्लाह ताला दायमी बना दे इनको, और मोहब्बतें प्यार, और हम इस तरह ईद मनाएं। मैं डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब देता हूं, इस तरह ईद मनाएं कि वी शुडंट हैव फॉरगॉटन दोज पीपल who are living in डाउन ट्रॉडन एरियाज, रिमोट स्लम, जो हसरत में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। और जैसे बीबी साहबा ने, आमना बीबी ने मेरी गाल दी तायद की थी, इन्होंने बहुत बैकग्राउंड है इस कुर्बानी का। अगर आप जाएं तो डॉक्टर साहब का और आपका प्रोग्राम भी हफ्ते हफ्ते चलता रहे, यानी कि इंसानियत की रूह के साथ तौरात, ज़बूर, अंजील और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान पाक, हमारा ईमान जो खातमुल नबीजीन पर वो कुरान उतरा, वो बड़ी तफसील से जिक्र है कि बीबी सारा का, उनका बेटा इसाक, फिर सुभान अल्लाह हाजरा बीबी, उनका बेटा इस्माइली, हम जो उन्होंने कुर्बानी दी। और कुर्बानी इस तरह थी कि हम एक कंसेप्ट एक पैदा हो रहा है कि सही कुर्बानी घिनसों और नेसों को है ना, और ये दर से कुर्बानी है। कुर्बानी जब आप करते हैं, आप ये पैदा करें वो फलसफा हुसैनी और फलसफा इब्राहिमी, वो फलसफा ये कुर्बानियां दें, बिल्कुल ऐसे ही है। करने का मतलब है कुर्बानियां दें, और न भूलें उन लोगों को जिनके पास रोते रोते आंखों में आंसू भी नहीं रहे। जी, इसको कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। गान तो पहले ही है, लेकिन जो म्यूजिक है वो बहुत अच्छा। गाने सुनते रहते हैं एक्सीलेंट है। हाँ नहीं, गाने सुनते हैं म्यूजिक वगैरह, बट ज़्यादातर उर्दू में, लेकिन सराइकी ये है कि समझ लेता हूँ मैं, बट म्यूजिक भी सुन लेता हूँ। वैसे बहुत माशाल्लाह एक्सीलेंट गाना लगा। खुद भी गुनगुनाते? पूरा जो है मीनिंग वो नहीं मुझे पता, बट म्यूजिक। हाँ जी, खुद भी गुनगुनाते रहते हैं? सर खुद ही गुनगुनाते हैं, किसी के लिए नहीं। गुनगुनाते तो लाजमी होंगे। नहीं, वो तो हर की बनता है, मेरा ख्याल है शायद ही कोई होगा होगा, ये मौका मिलने की बात है। हाँ, मौका। अच्छा, किसी ने मना तो नहीं किया ना कि भाई आप गुनगुना रहे हो, उसने कहा यार मेहरबानी करें? नहीं, वो ये है, कहते हैं कि जी हमें भी सुनाएं, फिर अगर फिर ये कभी खास किसी की पूरी हो नहीं सकती। अच्छा, हमने ये बताएं, ईद पे भी जो है ईदी लेती हैं अब्बू से या नहीं? या तो देने वालों में लेकिन वालिद के साथ जाहिर सी बात है, आपको अलग ईदी मिलती है, हर ईद पे मिलती है। क्योंकि देने में कैसे हैं, कंजूस हैं या दिल खोल के देते हैं? क्या वो उन्हें पकड़ानी पड़ती है कि ये हमें दे दें। अगर प्रोग्राम देखेंगे तो फिर वो ईद वाले दिन वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा। वो उन्हें पकड़ानी पड़ती है कि जी ये हम सबको दे दें, तो क्योंकि वो बिजी रहे हमारे बचपन से ही। वैसे भी जब हम छोटे थे तो जैसे रश करना होता था गांव की तरफ ये ईद नमाज पढ़ने के लिए, तो वो उसके बाद फिर वो हमें ईद टाइम भी बड़ा कम दे पाते होंगे घर में जी। तो आपको हमेशा गुस्सा लगता होगा बचपन में भी ना कि भी? हाँ, ऐसे ही था, लेकिन जब टाइम देते थे फिर क्वालिटी टाइम हमें वो हमेशा उनसे मिला है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। जहाँ भी हम हो तो बहुत केयरिंग, पता करना, सारा कुछ करना, तो वो उन्होंने हमेशा से सारा हमारा। कुर्बानी के जो सारे पहलू हैं इसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं या वो बस जिम्मे लगा देते हैं कि ये कर? नहीं, शायद हमारे बचपन में होते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि एक्टिव लाइफ उनकी उस वक्त ज़्यादा थी। अब भी ये होता है कि जानवर की खरीदारी से लेके और फिर आगे जैसे मशवरा करना होता है या क्या करना है या कैसे करना है। तो अच्छा, वो तो बड़े हमेशा फिर रहते हैं ना? वो जी जी, वो तो बिल्कुल रहते हैं। अच्छा गिलान साहब, ये बताएं कि पहले वाली ईदों में और अव्वल ईदों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? ईद तो आखिर ईद है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता होता हूँ प्रोग्राम में, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो ईदों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो आज ईद हम मना रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे उम्मत मुहम्मदी को एक गुलदस्ते की तरह इकट्ठा रखे, जैसे आपने इकट्ठा कर दिया है। कोई पंजाबी बोलने वाला है, कोई उर्दू बोलने वाला है, कोई मुल्तानी बोलने वाला है, और कोई कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये भी एक रोई चैनल की बहुत काविश है आप शख्सियात की वजह से। मैं आपको बड़ा इसका आपको मुबारकबाद देता हूँ। बात कहने का मतलब ये है कि जो आपने ईद की बात कही है, उस ईद में असल ईद अल्लाह ताला ने कहा अपने फरिश्ते को, जिब्राइल को, मेरे हबीब को कह दे कि ईद मिलादुन नबी ही के वसीले से 2 ईदें मैंने आपको उम्मा को अता की हैं।
اور عیدوں کی وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء ہیں، اور عید میلاد النبی ہی عید کی، یہ جو عیدیں ہیں ان کی بنیاد ہے. اور جو باقی عید تو عید ہوتی ہے، جیسے وقت گزرتا ہے آپ کو پتہ ہے ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں. آج صبح کو نماز پڑھنے کے بعد میرے ایک شیڈیول ہے کہ I never ever miss a walk. صبح کو اللہ کو دعا کی، سجدہ کیا، نبی پاک کا واسطہ دیا، امت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہم دربار شریف پر گئے، موسیٰ پاک شہید سرکار پر، دوستوں کو ملے، ساتھیوں کو زیارتیں کی. اور ایک ہمارے دربار کی ایک روایت ہے جو پساد ہیں بہشتی دروازہ، وہ ابھی زائرین آئے ہوئے تھے، بڑے مریدان ہوئے تھے، اور ان کو آپ یقین کریں ایسے لوگ ہیں جو اچھے کپڑے پہننے والے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے جسم پر کپڑا ہی نہیں ہوتا. آج بہت سارے لوگ مجھے دربار شریف پر یا راستے میں، میری عادت ہے میں گاڑی روک کر ملتا رہتا ہوں، اور جب ہمیں مطلب ہو تو سلام کرتے ہیں، کوئی جواب دے نہ دے. جب اللہ اور رسول کا حکم ہے سلام کرو، اس وقت ہم سلام کا جواب ہی نہیں دیتے. تو یہ عید کے موقع پہ میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وجہ سے کہ ہم اس خوشیوں میں ان لوگوں کو ہم شامل کریں جن کے پاس چھت نہیں، کپڑا نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، گھر نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو قربانی آپ نے ابھی بات کی ہے، ہمارے دوستوں ساتھیوں نے بتایا ہے، آمنہ بی بی نے بھی، آپ نے بھی، کہ قربانی کوئی کل کریں گے، کوئی آپ اس کے بعد کریں گے دوپہر کے بعد. تو کہنے کا مطلب صرف یہ قربانی میں. اور ڈاکٹر صاحب میں اب یہ بھی ایک عرض کر دوں، میں سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دی ایگزیبیشن آف دی سیکریفیشل اینیمل فوکسنگ آن عید الاضحیٰ از اسٹرکٹلی اگینسٹ اسلام. کہ آپ ان بچوں لوگوں کے لیے کیا گزرے گا جو کچھ ذبح ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ اتنے قیمتی جانور کی نمائش کر رہے ہیں. آپ ان کو ساری خوشیوں میں شامل کریں، ان کے جو احساسات ہیں ان کا دکھا. اچھا یہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ بچپن کی عید اور آج کی عید میں فرق، وہ عیدیں کیسی گزرتی تھی آپ کی بچپن کی عید؟ دیکھو سی بچپن تو آخر بچپن ہے. اس وقت یہ تھا لاڈ ہوندیان، ہمارے اماں ابا ہوتے تھے، بہن بھائی ہوتے تھے. دربار شریف کی ہماری پیدائش ہے، وہاں پورا خاندان، جیسے ذکر کیا بھی ڈاکٹر صاحب نے، مخدوم غلام نبی شاہ گیلانی، سربراہ خاندان مجھ سے پہلے میرے ماموں علمدار حسین گیلانی اور حامد رضا گیلانی صاحب، میری اماں، میرے والد مخدوم عبداللہ شاہ گل. اور یہ گھر تھا، ایک دربار میں گھر یہ تھا، سارے پھر لوگ کٹھے ہوتے تھے، اور ایک چولہا جلتا تھا جس پہ کھانا بنتا تھا اور سارے کھاتے تھے رات کو اکٹھے بیٹھ کر. اچھا یہ خوشیوں کا سلسلہ ناظرین چلتا رہے گا. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جوڑنے کی بات کریں، انسان ہے انسانیت پیدا کریں، مسلمان ہے مسلمانیت پیدا کریں، پاکستانی ہے پاکستانیت پیدا کریں، اور زندگی کو مطلب کے بجائے مقصد کی خاطر گزارنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں میری طرف سے تو یہی میں کہوں گا کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی فارمیلٹی کی، آرٹیفیشلٹی کی بڑھ گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں کرنے کے لیے ہم پیسہ خرچتے ہیں، ہم بہت اچھے کپڑے بناتے ہیں، 3 4 سوٹ بناتے ہیں، جوتے اچھے لیتے ہیں، گاڑی اچھی لیتے ہیں. تو یہ جو عید ہے اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا کھڑے ہو کے سوچ لیں کہ بھی ہم کچھ بچا لیں کسی کو شامل کرنے کے لیے، تو یہ چیز اگر ہم کوئی 10% 20% بھی کامیاب ہو جائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا معاشرہ بہت اچھی ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گا. بہت شکریہ آپ تینوں گیسٹ کا، اور محب کا آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور اپنی خوبصورت آواز کا جادو بھی جگائیں. کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو، کہ میسج دینا چاہیں؟ بس اتنے بڑے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح بڑے سر بیٹھے ہیں، انہوں نے بہت اچھا میسج دیے. بس آخر میں یہی گانا سنتے رہیں، زیادہ سے زیادہ گانا سنیں. بس ان کی دعاؤں سے ہی بس یہی میسج ہے کہ سب مل جل کے رہیں، پیار محبت. یہ بھی خوشی بانٹنے کا طریقہ ہے نا، آپ گاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو یہ خوشی بانٹنے کا طریقہ ہے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسے ہی بہت شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ہی آپ کا سانگ بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ابھی ہم نے ان جو ہمارے پیارے گیسٹ آئے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کی ہیں. ابھی اور بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑنا ہے اور آپ کے ساتھ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا.